رات کی خاموشی میں جب ہر طرف سناٹا چھایا ہوا تھا، ایک کمرے کے کونے میں بیٹھی لڑکی اپنی ڈائری میں کچھ لکھ رہی تھی۔ آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے اور ہاتھ کانپ رہے تھے۔ ڈائری کے صفحے بھیگ چکے تھے، جیسے اس کے دل کا بوجھ الفاظ برداشت نہ کر پا رہا ہو۔ اس کا نام ماہین تھا، ایک ایسی لڑکی جو خواب دیکھنا جانتی تھی، لیکن حقیقت کی تلخی نے اس کی روح کو چیر کر رکھ دیا تھا۔ اس کی زندگی کے رنگ پھیکے پڑ چکے تھے، مگر کبھی اس کے دل میں ایک روشنی تھی، ایک امید تھی، ایک محبت تھی جو اس نے اپنی سانسوں میں بسا رکھی تھی۔ اس محبت کا نام احمر تھا، جس کی ہنسی، جس کی باتیں، جس کی موجودگی اس کے لیے زندگی کا سہارا تھی، مگر وہ سہارا اسے ملا نہیں۔ وہ محبت اس کی تقدیر نہ بن سکی۔ ماہین پہلی بار احمر سے کالج کے دنوں میں ملی تھی۔ وہ ایک خوش اخلاق، نرم دل اور شرافت سے بھرپور لڑکا تھا، جس کی مسکراہٹ دیکھ کر دل خود بخود خوش ہو جاتا تھا۔ ماہین خاموش طبع کی لڑکی تھی، لیکن احمر کی موجودگی میں اس کے اندر ایک عجیب سی روشنی جاگتی تھی، جیسے دل نے اپنی زبان پا لی ہو۔ رفتہ رفتہ دونوں کے درمیان باتیں بڑھنے لگیں، دوستی نے شکل لی، اور یہ دوستی آہستہ آہستہ ایک ایسی چاہت میں ڈھل گئی جس کا رنگ دنیا کی ہر چیز سے زیادہ گہرا اور خوبصورت تھا۔ ماہین کے لیے احمر صرف ایک دوست نہیں، بلکہ زندگی کا خواب بن چکا تھا۔ اس کی ہر دعا میں، ہر سوچ میں، ہر لمحے میں صرف وہی تھا، لیکن محبت ہمیشہ آسان نہیں ہوتی۔ تقدیر اکثر اپنے کھیل کھیلتی ہے۔ احمر کے گھر والے روایتی اور سخت خیالات رکھنے والے تھے۔ وہ اپنے بیٹے کی شادی اپنی مرضی کی لڑکی سے کرنا چاہتے تھے۔ انہیں ماہین کی سادگی، اس کی غربت اور اس کا خاندان قبول نہیں تھا۔ ادھر ماہین اپنے والد کے سائے سے محروم تھی۔ اس کی ماں نے بڑی مشکل سے اسے پڑھایا لکھایا تھا تاکہ وہ اپنے قدموں پر کھڑی ہو سکے، مگر محبت نے اس کے دل کو کمزور بھی کر دیا تھا۔ وہ چاہتی تھی کہ زندگی میں ایک بار خوشی کا دن آئے، لیکن ہر دن مایوسی کا سایہ گہرا ہوتا جا رہا تھا۔ احمر بھی ماہین سے بے پناہ محبت کرتا تھا۔ وہ اکثر کہتا، ماہین، اگر زندگی میں سب کچھ بھی کھو دوں تو پرواہ نہیں، بس تمہارا ساتھ نہ چھوٹے۔ یہ جملہ سن کر ماہین کے دل کو سکون ملتا۔ وہ سوچتی تھی کہ یہ ساتھ کبھی نہیں ٹوٹے گا، مگر وقت نے ایسا موڑ لیا کہ دونوں کے خواب بکھر گئے۔ احمر کے گھر والوں نے اس پر دباؤ ڈالا، اس کی زندگی اجیرن کر دی، اور آخر کار وہ جھک گیا۔ وہ ماہین سے ملنا کم کرنے لگا، باتیں ادھوری رہ جاتی، وعدے ٹوٹنے لگے، اور آخر کار ایک دن اس نے یہ کہہ کر سب ختم کر دیا، ماہین، میں تمہیں کھونا نہیں چاہتا، لیکن میں اپنی ماں کو بھی روتا نہیں دیکھ سکتا، مجھے معاف کر دو۔ یہ جملہ ماہین کے دل پر ہتھوڑے کی طرح گرا۔ اس کے سارے خواب، ساری امیدیں، سارے جذبات ایک لمحے میں ٹوٹ کر بکھر گئے۔ وہ خاموش رہی، مگر اس کی خاموشی کے پیچھے چیخیں چھپی ہوئی تھیں۔ وہ راتوں کو جاگتی، رب سے دعا کرتی، آنکھیں سوج جاتی، لیکن کوئی سننے والا نہ تھا۔ احمر اپنی دنیا میں آگے بڑھ گیا، اس کی شادی طے ہو گئی، اور ماہین اپنی دنیا میں قید ہو گئی۔ اس کی ڈائری اس کی ہمراز بن گئی، اس کے آنسو ہی اس کے ساتھی بن گئے، اس کی محبت ایک ادھوری قصہ بن گیا۔ وقت گزرتا گیا، ماہین کی زندگی میں کئی موڑ آئے، رشتے آئے اور واپس چلے گئے، مگر اس کا دل احمر کے سوا کسی کو قبول نہ کرتا۔ وہ باہر سے مسکرا دیتی، مگر اندر سے ٹوٹ چکی تھی۔ اس کی ماں بھی اس کے دکھ کو دیکھ کر تڑپتی، لیکن کر کچھ نہ پاتی۔ لوگوں کی باتیں بڑھتی گئیں، محلے کی عورتیں کہنے لگیں،
لڑکی جوان ہو گئی ہے، کب تک یوں ہی رہے گی۔ یہ جملے ماں اور بیٹی کے دل کو کاٹ دیتے، مگر وہ برداشت کرتی رہی۔ ماہین کی محبت اب اس کے لیے سزا بن چکی تھی، مگر پھر بھی وہ اسے دل سے نکال نہ پائی۔ وہ اب بھی ہر رات اپنے رب کے حضور ہاتھ اٹھا کر دعا کرتی تھی، مگر دعائیں قبول نہ ہوتیں۔ ماہین کے دن اداسی میں اور راتیں آنسو میں ڈوبی رہتیں، لیکن وہ ایک مضبوط عورت بھی تھی۔ اس نے اپنی پڑھائی مکمل کی، نوکری حاصل کی، گھر کا سہارا بنی، لیکن اس کے دل کا خلا کوئی نہ بھر سکا۔ وہ باہر کی دنیا کو دکھانے کے لیے ہنستی مسکراتی لڑکی تھی، مگر اندر سے وہ ایک خالی وجود تھی، جس کی خوشیاں، جس کے خواب اور جس کی محبت سب چھین لی گئی تھی۔ وہ زندگی گزار رہی تھی، لیکن جی نہیں رہی تھی۔ اس کے دل میں صرف ایک سوال رہ گیا تھا، کیا محبت صرف دکھ دینے کے لیے ہوتی ہے؟ کیا دل کے چاہنے والے کبھی نصیب نہیں بن سکتے؟ اور یہ سوال اس کے وجود کو ہر لمحہ زخمی کرتا رہتا۔ زندگی آگے بڑھتی رہی، مگر ماہین کا دل پیچھے ہی کہیں رکا رہا۔ احمر کی شادی ہو گئی، تصویریں سوشل میڈیا پر آئیں تو ماہین نے خود کو کمرے میں بند کر لیا۔ وہ تصویریں اسے جلا رہی تھیں، جیسے اس کے زخم پر نمک چھڑکا جا رہا ہو۔ وہ چاہ کر بھی انہیں نظر انداز نہ کر سکی۔ اس نے محسوس کیا کہ شاید محبت کبھی ختم نہیں ہوتی، صرف ایک درد میں بدل جاتی ہے۔ جو زندگی بھر ساتھ رہتا ہے، وہ اپنے دکھ کو کسی کے ساتھ بانٹ نہیں سکتی تھی، کیونکہ لوگ سمجھنے کے بجائے مذاق بناتے۔ وہ کہتی تو سب یہی کہتے، بھول جاؤ، آگے بڑھو، محبت کوئی سب کچھ نہیں ہوتی۔ لیکن کوئی یہ نہ سمجھ سکا کہ اس کے لیے محبت ہی سب کچھ تھی۔ دن گزرتے گئے، ماہین اپنے کام میں مصروف ہو گئی، لیکن دل کا بوجھ کم نہ ہوا۔ وہ ہر روز خود کو مضبوط ظاہر کرتی، ماں کے سامنے مسکراتی، مگر جب کمرے میں اکیلی ہوتی تو تکیے کو بھگو دیتی۔ وہ چاہتی تھی کہ زندگی میں کچھ ایسا ہو جو اس کے دکھ کو کم کر سکے، لیکن تقدیر جیسے ضد پر اڑی ہوئی تھی۔ ایک دن دفتر سے واپسی پر اس کی ملاقات ایک پرانے جاننے والے زیان سے ہوئی۔ وہ یونیورسٹی میں اس کا ساتھی تھا، خوش اخلاق اور ہنسمکھ۔ ان سے ماہین کو پہچان لیا اور خوشی خوشی ملا۔ اس نے باتوں باتوں میں کہا، ماہین، تم پہلے سے زیادہ سنجیدہ لگتی ہو، زندگی نے تمہیں بہت بدلا ہے۔ ماہین نے مسکرا کر بات ٹال دی، مگر اندر سے وہ سوچنے لگی کہ واقعی ہی اس کی زندگی نے اس کی ہنسی چھین لی ہے۔ زیان کے ساتھ باتیں بڑھنے لگیں، وہ ایک اچھا دوست ثابت ہوا۔ اس نے ماہین کو سہارا دیا، اس کی باتیں سنی، اسے ہنسایا، لیکن ماہین کا دل ابھی بھی قید تھا۔ وہ خود کو آزاد نہیں کر پائی۔ وہ چاہتی بھی تو کیسے؟ محبت کا زہر اس کی رگوں میں شامل ہو چکا تھا۔ ایک دن زیان نے اسے کہا، ماہین، زندگی کسی کے لیے رکی نہیں رہتی، کبھی کبھی ہمیں خود کو ماضی سے آزاد کرنا پڑتا ہے، ورنہ ہم اپنی موجودہ خوشیوں کو بھی کھو دیتے ہیں۔ یہ جملہ ماہین کے دل پر لگا۔ وہ سوچنے لگی کہ شاید وہ اپنی خوشیوں کو خود قید کیے بیٹھی ہے، لیکن احمر کی یادیں بار بار اس کا راستہ روک لیتی۔ ایک دن وہ اچانک بازار میں احمر سے ٹکرا گئی۔ اس کے ساتھ اس کی بیوی اور ایک ننھی سی بچی تھی۔ بچی کی مسکراہٹ دیکھ کر ماہین کا دل ٹوٹ گیا۔ وہ سوچنے لگی، کاش یہ بچی میری ہوتی، کاش وہ زندگی میری ہوتی۔ لیکن حقیقت یہ تھی کہ سب کچھ ختم ہو چکا تھا۔ احمر نے بھی اسے دیکھا، دونوں کی نظریں ملیں، مگر زبانیں خاموش نہیں۔ یہ خاموشی ہزاروں لفظوں سے زیادہ بھاری تھی۔ اور اس کے بعد
ماہین کئی دن تک خود کو سنبھال نہ پائی۔ زیان نے اسے سمجھایا، اس کا ساتھ دیا، مگر ماہین نے فیصلہ کر لیا کہ وہ اپنی محبت کو بھلا نہیں سکتی، لیکن وہ اپنے درد کو اپنی طاقت بنا سکتی ہے۔ اس نے سوچا کہ وہ اپنی زندگی دوسروں کی مدد کے لیے وقف کرے گی۔ وہ عورتوں اور لڑکیوں کے لیے ایک تنظیم بنانے لگی جو محبت میں ٹوٹنے کے بعد سہارا ڈھونڈتی ہیں۔ اس نے اپنے درد کو اپنی آواز بنایا۔ وہ دوسروں کو حوصلہ دیتی، انہیں سمجھاتی کہ زندگی صرف ایک شخص کے نام نہیں ہوتی، بلکہ خود اپنی قدر کرنے کا نام بھی ہے۔ ماہین کے دل میں احمر کی محبت اب بھی موجود تھی، لیکن وہ ایک مختلف رنگ اختیار کر گئی تھی۔ وہ محبت اب اس کے اندر چھپی رہی، ایک راز کی طرح، ایک ادھورے قصے کی طرح جس نے اسے توڑ بھی دیا اور بنا بھی دیا۔ وہ باہر سے ایک مضبوط عورت تھی، لیکن اندر سے وہ اب بھی ایک معصوم لڑکی تھی جو کبھی احمر کے خواب دیکھتی تھی۔ اس کی ڈائری کے صفحات اب بھی بھرے جاتے تھے، مگر اب الفاظ میں کڑواہٹ کم اور حوصلہ زیادہ ہوتا۔ وہ لکھتی، محبت مجھے ملی نہیں، لیکن اس نے مجھے ایسا بنا دیا ہے کہ اب میں دوسروں کا سہارا بن سکوں۔ جو ماہین کی کہانی ادھوری رہی، اس کی محبت ادھوری رہی، مگر اس نے اپنی زندگی کو ایک مقصد دے دیا۔ اس نے خود کو ٹوٹنے کے باوجود سنبھال لیا اور دنیا کے سامنے ایک مثال بن گئی۔ ایک چاہت ادھوری ہو سکتی ہے، مگر زندگی ادھوری نہیں ہونی چاہیے۔ وہ اپنی محبت کو دل میں دفنائے، اپنی آنکھوں میں آنسو چھپائے، دوسروں کے لیے مسکراتی رہی، اور یہی اس کی اصل جیت تھی۔ دوستو، امید ہے آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک لازمی کر دیں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پر کلک کر دیں۔ زندگی رہی تو نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔